أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار دو عالم نور مجسم تاجداری عرب و عجم فخر بنی آدم جنابی احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آل سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، نچھاور ان کے قدموں پر ہم اپنی جان کرتے ہیں۔ جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، نچھاور ان کے قدموں پر ہم اپنی جان کرتے ہیں، اور مدار دو جہاں کو بھیج کر بھارت کی دھرتی پر مدار دو جہاں کو بھیج کر بھارت کی دھرتی پر رسول پاک اہل ہند پر احسان کرتے ہیں، رسول پاک اہل ہند پر احسان کرتے ہیں، اور ہے ہماری زندگی ذکر مدار العالمین، ہے ہماری زندگی ذکر مدار العالمین، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ذکر مدار العالمین، ہے ہماری زندگی ذکر مدار العالمین، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ذکر مدار العالمین۔ اور روکنا جو چاہتے ہیں وہ مخالف دیکھ لے، روکنا جو چاہتے ہیں وہ مخالف دیکھ لے، ہو رہا ہے اور بھی ذکر مدار العالمین، ہو رہا ہے اور بھی ذکر مدار العالمین۔ حاضرین، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو نہ شکر گزار بندے مت بنو۔ حاضرین، آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کے شہزادے، ان کے بیٹے سرکار شمس الافلاق فرد الافراد سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 609ویں عرس پاک کی کل کی تقریب میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ آپ ہندوستان کے گوشے گوشے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جو یہاں موجود ہیں اور جو اس مقدس سرزمین مکن پور شریف کی گلیوں میں کوچے کوچے میں گھوم رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بارگاہ مدار میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ ازدحام دیکھا، میں نے اتنی پبلک کو دیکھا، اتنی عوام الناس کو دیکھا، میں حیران ہوں کہ آخر اے قطب المدار تمہارا کیا مرتبہ ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو ایک جماعت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے سلسلہ عالیہ مداریہ کو کم کر دیا جائے، سلسلہ عالیہ مداریہ کو مٹا دیا جائے، مدار العالمین کے ذکر کو ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے۔ آپ بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بستیوں کے اندر مسجدوں کے اماموں نے اس ماہ مبارک میں میرے مدار کا ذکر کیا ہے؟ اکثر امام ایسے ہیں، اکثر علماء ایسے ہیں، اکثر مسجدیں ایسی ہیں کہ جن مسجدوں میں جن اماموں نے، جن علماء نے مدار کا ذکر نہیں کیا ہے، مدار کی تاریخ بیان نہیں کی ہے، مدار کی خدمات بیان نہیں کی ہے، مدار کی تبلیغ بیان نہیں کی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی، پہلے جنتریوں میں یہ ماہ مبارک کا نام مدار کا مہینہ لکھا جاتا تھا، آج جنتریوں سے میرے مدار کے نام کو غائب کیا جا رہا ہے۔ آج لوگوں کے دلوں سے مدار کے ذکر کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہائے رے افسوس، اے مولویوں تمہارا یہ پروپیگنڈا ناکام ہو گیا، تمہاری سازشیں ناکام ہو گئی۔ تم نے مدار کے ذکر کو مٹانا چاہا، تم نے مدار کے ذکر کو ختم کرنا چاہا، لیکن
لیکن تمہاری تقریریں جہاں پر ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے میرے مدار کی خدمات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ آج یہ ہندوستان کے کوشے کوشے سے آئی ہوئی عوام اللہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے، اے دنیا کے مفتیوں، اے دنیا کے مولویوں، مدار وہ ہے کہ جس نے ہندوستان کے گوشے میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو عام کیا، اور جب تک اس ہندوستان میں مسلمان رہے گا تب تک میرے مدار کا نام ہوتا رہے گا۔ قطب المدار آج آپ دیکھیں اشتہار بنتے ہیں، بینر بنتے ہیں، غریب نواز کا روزہ ہوگا، سرکار غوث پاک کا روزہ ہوگا، سرکار مخدوم اشرف سلانی کا روزہ ہوگا۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ اس روزے کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس بارگاہ کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ مدار العالمین کا روزہ اشتہاروں کے اندر کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، نعرے لگتے ہیں، سب کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مدار کا ذکر نہیں کیا جاتا، مدار کا نام نہیں لیا جاتا، مدار کا نعرہ دم مدار نہیں لگایا جاتا۔ بطور مجبوری صرف شاہ مدار کہہ کر کے، صرف شاہ مدار کہہ کر کے ایک خطیب گزر جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہ پیغام دوں، یہ خانقاہ جس نے سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، اور اس خانقاہ کا ذکر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اے مولانا آصف صاحب، آپ کو معلوم نہیں ہے ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے کہ جو ان سے اگر ہٹے، ان کی ہاں نہ کرے تو وہ اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، وہ اس کو جاہل گردان دیتے ہیں۔ لیکن مداریہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے جس کے مشائخ نے، جس کے علماء نے، جس کے سادات نے فتووں کو چوٹے کی نوک پر رکھا، لیکن مسلک امام اعظم کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا۔ اس وجہ سے اس خانقاہ کو نظر انداز کیا جاتا ہو کہ جب ساری خانقاہیں تعزیہ تو اٹھاتی تھی لیکن اعلان کرنے میں گھبراتی تھی۔ علیہ اعلان کوئی نہیں اٹھا پاتا، تعزیہ کے لیے دلیلیں کوئی لے کر کے نہیں آتا، لیکن یہ خانقاہ وہ خانقاہ ہے، لاکھ فتوے لگے، لاکھ تقریریں ہوئی، لیکن سلسلہ عالیہ مداریہ کے مشائخ نے، علماء نے تعزیہ داری کو عام کر کے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، جب تک ہندوستان میں مداری ہے تب تک تعزیہ داری کو کوئی بند نہیں کرا پائے گا۔ اس خانقاہ کو اس وجہ سے نظر انداز کیا گیا کہ ہم نے مسلک امام اعظم کے ساتھ سودے بازی نہیں کی، ہم نے اس مسلک کو گروی نہ رکھا، ہم نے اس مسلک پر کسی اہل غیرے کا رنگ نہ چڑھنے دیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ جس امام اعظم نے اس ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کو نبی کی شریعت آسان کر کے بتائی ہے، اب کوئی آ کر کے اس کو بدلنا چاہے گا، قسم رب کائنات کی اس سلسلے سے وابستہ ایک ایک فرد امام اعظم کے مسلک کے لیے اپنی جان قربان کرتا چلا جائے۔ ہم وہ ہیں کہ جس نے وہ سنیت کوئی 100 سال 200 سال پرانی چیز نہیں ہے۔ آج کچھ علماء نے، کچھ خانقاہوں نے اس وجہ سے مدار کے ذکر کو چھوڑا کہ کہیں ہمارے پروگرام بند نہ ہو جائیں، کہیں ہمیں جلسے ملنا بند نہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھے بڑے بڑے تاجور، بڑے بڑے شہنشاہ خطابت کو دیکھ لیا، سارے ولیوں کا نام لیں گے، سارے علماء کا نام لیں گے، میرے مدار کا نام نہیں لیں گے۔ یاد رکھو اس مدار کو، ان کے چلوں کو، ان کی تبلیغ کو، ان کے خطبات، ان کی خدمات کو، ان کے سادات کو تمہاری تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے قلم کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے فتووں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے یہ مسلمان اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ
رب المدار 282 ہجری کے اندر تم نے جو پیغام لا کر کے دیا ہے وہ کوئی علماء نہیں لائے، کوئی مفتی نہیں لائے، اے فاطمہ کے شہزادے، اے علی کے لقے جگر، وہ پیغام تم لائے ہو، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن مدار تیرے سلسلے کو نہ چھوڑیں گے۔ کوئی ذکر کرے نہ کرے، کوئی ہمیں بتائے نہ بتائے، آسمان کا چاند بتائے گا مدار کا مہینہ آ گیا ہے، خواجہ کا دربار بتائے گا مدار کا مہینہ آیا گیا ہے، مکتوب اشرف سیلانی کا دربار بتائے گا مدار کا مہینہ آ گیا ہے۔ علماء اگر نہیں بتائیں گے، اولیاء بتائیں گے مدار کا مہینہ آ گیا ہے۔ ہوتی ہے کیسی پھولے رسالت کی دلکشی، یہ فاطمہ کے پھول کی کلیوں سے پوچھئے، لیکن یہ حاسدین جہاں کیا بتائیں گے، لنگوا میرے مدار کا بلیوں سے پوچھئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔